ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کی آواز اگر بڑھا دینا، پنکھوں کا شور بہت ہے، مائک کی آواز۔ فروری 2020 قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر بیان میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، یا ایہا الذین آمنوا، اور بڑھائیں بھائی، پنکھوں سے زیادہ آواز آنی چاہیے جی، تو پھر پنکھے تھوڑے آہستہ کر دیں۔ اچھا چلو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت، کئی بار اس آیت کی تلاوت میں بیان میں کرتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ تو اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ لے گا، باقی نہیں پڑھے گا۔ جمعے کی نہیں پڑھتے تو کم از کم عید کی پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہر سال عید کی نہیں پڑھتے وہ زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اور اگر زندگی میں بھی کبھی نہ پڑھی ہو تو کم از کم اپنا جنازہ پڑھوا لیتے ہیں کسی سے کہ ہم نے تو نہیں پڑھی لیکن ہمارے اوپر کوئی پڑھ لے۔ تو کچھ نہ کچھ اسلام سے تعلق ہر مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن یہاں دو قسم کے فالٹ پیدا ہوتے ہیں مسلمان میں۔ ایک تو یہ کہ پورا نہیں ہوتا تعلق، دوسرا یہ کہ بہت سا اسلام ایسا ہے جو اسلام ہے نہیں لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ چیز اسلام ہے نہیں مگر اس پہ لیبل کیا لگا دے گا؟ بولو نا بھائی، اسلام، بدعتوں پہ آ جائے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ پورا اسلام، تو پورا اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بدعت والا اسلام ہے نا، اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل اسلام۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اسلام پہ چلتے ہیں مگر اخپل طریقے سے، جس طرح نبی نے بتایا اس طرح نہیں۔ جیسے گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں نا، ان کو بتائیں کہ یہ والی جو تمہاری رسم ہے، تم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جرگے نے، یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں ہمارے اخپل رواج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں قتل ہوا تو قاتل کو خون معاف کیا جاتا ہے اس شرط پہ کہ اپنی بیٹی دے دے نکاح میں۔ اب خون کی معافی کا بیٹی سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بولو بھائی، بہت سارے علاقوں میں رواج ہے، اب بھی ہے کہ سلو کے طور پر نکاح میں، یعنی مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دی جاتی ہے بیٹی۔ تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی۔ اللہ نے قاتل کی سزا قرآن میں بیان کر دی ہے،
فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے جو وارث ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے، قدرت حاصل ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دیں. یہ بھی حق حاصل ہے. نمبر 2، یہ حق بھی حاصل ہے کہ دیت لے کے بولو نا بھائی چھوڑ دیں. وارثوں میں کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو قاتل سب کی طرف سے بولو نا یار معاف. بھائی ایک یہ میں مسئلہ اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، آج کل گاؤں دیہاتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے اور شہروں میں سزا ہی نہیں ملتی. گاؤں دیہاتوں میں جتنا جرم ہے اس سے زیادہ سزا ملتی ہے، اور شہروں میں جتنا جرم ہے اتنی بھی نہیں ملتی. مزید آپ آگے جائیں گے تو جس کا جرم نہیں ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ بھی بنا کے کسی پہ بھی کیس ڈال دیا جاتا ہے. تو قاتل، یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں، قبائلی علاقوں میں جب کہیں قتل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر شریعت کا خیال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اخپل طریقے سے چل رہے ہیں نا اسلام پہ، اخپل طریقے سے. تو اسلام میں پہلا حکم یہ ہے کہ قتل کا حق حکومت کا نہیں ہے، بلکہ مقتول کے نقصان حکومت کا تھوڑی ہوا ہے، مقتول کے وارثوں کا. بیوی ہے تو شوہر انتقام، شوہر ہے تو بیوی، بیٹا ہے تو باپ، باپ ہے تو بیٹا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کسی کے باپ کو قتل کر دیا، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے بھی قاتل کو معاف کر دیا تو سب کی طرف سے معاف. اب حکم خود بخود کہاں آ جائے گا؟ دیت کی، کیونکہ چاروں کا رائٹ تھا نا. ایک نے بھی معاف کر دیا تو اب قاتل کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اب کنورٹ ہو جائے گا معاملہ کہاں؟ دیت کی طرف. تو جو دیت معاف کرے گا اس کے حصے کی تو معاف ہوگی، دوسرے کی معاف. مثلاً دیت 1 کروڑ روپے بنتی ہے اور وارث کل 4 ہیں، تو ایک نے دیت معاف کر دی تو پوری 1 کروڑ معاف، 25% معاف ہو جائے گی. کیونکہ آپ دوسرے کا حق معاف نہیں کر سکتے، اپنے حق میں دستبردار ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو قاتل کے اولیاء کے علاوہ کسی اور کو مقتول کے اولیاء کے علاوہ کسی اور کو قاتل کے قتل کی اجازت، بولتے کیوں نہیں یار؟ کیا ہو گیا؟ بول دو نا نہیں ہے. یہ سبق یاد کرو نا. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے بیٹے انتقام نہیں لے رہے، چاچے آ کے انتقام لے رہے ہیں، تو چاچوں کو حق ہے بھائی؟ چاچوں کو حق حاصل ہے. بعض گاؤں دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ عورت سے کوئی فحاشی کا کام ہو جائے، کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی یا کوئی غلط تعلق ہو گیا تو اسے قتل کر دیتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ قتل شوہر نہیں کر رہا بلکہ عورت کے دوسرے رشتہ دار کر رہے ہیں. تو یہ ظلم در ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. حالانکہ زنا کی جو 4 گواہ جو چاہیے نا زنا کے لیے وہ بھی ثابت نہیں ہوتے، کوئی ثبوت بھی نہیں. شکوک اور شبہات، کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ ذرا سا شک ہوا، بیگم صاحبہ اننون نمبر پہ بات کر رہی ہیں، تھوڑا سا شبہ ہوا، ڈھیاؤں گولی سے اڑا دیا. جتنا بڑا جرم زنا ہے اس سے بڑا جرم قتل ہے. اس کا پتہ نہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا قاتل ہونا یقینی ہو گیا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے.
تو اس کا مطلب آپ کی غیرت شرعی حدود سے ہٹ کر ہے. یہ تو وہ غیرت ہو گئی جو عربوں میں تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے کہ داماد نہ بنانا پڑے کسی کو, تو وہ غیرت ہو گئی نا, جہالت ہو گئی ہے. تو یہ سب میں ہے, کسی میں کچھ ہے تو کسی میں کچھ اور ہے, پورے شریعت پہ نہیں کوئی فالو کرتا اس کو. تو قاتل کو قتل کرنے کا حق کس کا ہے بھائی؟ مقتول کے وارثوں کا. ان وارثوں میں سے ایک نے بھی معاف کر دیا تو باقی سب کی طرف سے معاف. اب دیت پہ آئے گا. دیت میں پھر یہ ہے کہ جو معاف کرے گا اس کے حصے کی ہوگی, باقیوں کی نہیں ہوگی. لیکن جو ہمارے بعض علاقوں میں جرگے ہوتے ہیں ان میں دیت پہ فیصلے نہیں ہوتے, لڑکیوں کے تبادلے ہو جاتے ہیں. سلو کا یہ طریقہ اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے. بیٹی کو آپ اپنی سلو کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی روایات ہوں گی, آپ کا خاندان ہوگا تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی اپنی روایات ہیں تو قیامت کے دن جب اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا ہوگا تو پھر جب اللہ اعلان کرے گا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار تھے, جو اسلام کو فالو کرتے تھے, تو آپ کہہ دینا اے اللہ میں چونکہ فلاں قوم کا آدمی تھا, میں نے اس معاملے میں فلاں قوم کو فالو کیا ہے. تو اگر اللہ آپ کو کسی قوم کے ہونے کی وجہ سے بخش دے کہ بھئی جنت پنجابیوں کے لیے, جنت سندھیوں کے لیے, جنت پٹھانوں کے لیے, جنت مہاجروں کے لیے, اگر ایسا کوئی اعلان ہو تو پھر آپ ثابت کر دینا اللہ میں پٹھان تھا یا میں پنجابی تھا, اور دیکھو اس کے ثبوت ہے کہ جو پنجابیوں میں رسومات تھیں وہ ساری رسومات مجھ میں تھیں, جو پٹھانوں میں تھیں وہ ساری مجھ میں تھیں, جو مہاجروں میں تھیں یا اللہ وہ ساری مجھ میں تھیں. تو اگر قیامت کے دن یہ عذر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اپنی پرمپرا تھی, ہماری اپنی قبائلی روایات تھیں, میں نے ان روایات کی پر عمل کیا ہے, تو اللہ کہے چونکہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی قومی روایات پر چلتے ہیں, پھر تو ماشاءاللہ مزے ہو جائیں گے بھائی. کیا خیال ہے بھائی جان؟ پھر تو مزے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن اگر ایسی کوئی کہانی ہوئی نہیں, اللہ کہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے جو قرآن پہ چلے ہوں گے, تو پھر میرے بھائی یہ پٹھان پنجابی ہونا اور مہاجر ہونا اور یہ سرائکی ہونا اور یہ ہماری قوم اور ہماری پرمپرا اور ہمارا رواج, یہ چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی, بلکہ یہ مروا دیں گی آپ کو. اللہ نے جو کلام نازل کیا قرآن مجید میں, قصاص کے قوانین اور دیگر قوانین نازل کیے, وہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے, وہ تمام قوموں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ہیں. تو اس قانون میں یہ داخل ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو حق حاصل ہے. پہلی بات, ان کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے, ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ قتل کر دیں, یہ پورا پورا حق حاصل ہے. گورنمنٹ کو چھڑوانے کا حق حاصل اگر ثابت ہو جاتا ہے, یہ بات بھی ہے کہ ثابت تو ہو, گورنمنٹ کو چھڑوانے کا حق حاصل. بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں ہے تو بولے نا, نہیں ہے. تیسری بات, معاف کرنے کا حق بھی ان کو حاصل ہے. چوتھی بات, معافی پیسوں پہ ہوگی یا فری میں ہوگی؟ لڑکیوں کے تبادلے کی صورت میں نہیں ہوگی, کیونکہ اس پہ کیوں ظلم کر رہے ہو, اس کو بھیٹ چڑھا دی اپنی سلو کی. جب آپ دشمن قوم میں بیٹی دیں گے تو وہ تو ویسے ہی کہیں گے یہ تو سلو میں ملی ہے ہم کو, اور ظلم ہوتا ہے پھر اس کے اوپر. تو یہ تمام قوانین اللہ نے آسمان سے نازل کیے, لیکن ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. اور بہت ساری چیزیں ہی چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. شریعت کے حکام تو ہر آدمی اپنی ایک چیز چلا رہا ہے اپنے قبائل میں, اپنے علاقوں میں. بعض علاقوں میں غیرت اتنی ہے کہ وہ غیرت حد سے تجاوز, اور بعض علاقے غیرت لیس, جتنی ہونی چاہیے. ابھی دیکھو نا ویلنٹائن ڈے جو گزرا ہے, گزر گیا نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ چل رہا ہوگا کہ غیرت کے علاوہ سب کچھ ہے. غیرت ختم, حیا ختم, شرم ختم.
ایک شک کی بنیاد پہ گولی مار رہا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے تو کہہ رہا ہے بھائی انجوائے کرو لائف کو، اس میں کیا ہے؟ خود ہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنا جیون ساتھی. سلیکشن میں 20 سال بھی لگ سکتے ہیں، 30 سال بھی لگ سکتے ہیں، 25 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو بیٹا اپنی لائف ہے، آپ کی لائف کو انجوائے کرو. خرچہ چاہیے تو بتاؤ. تو یہ غیرت لیس کیا خیال ہے بھائی جان؟ دیکھو قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر مجھے شروع میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں بڑا پریشان تھا اس کا مطلب کیا ہے. لیکن جب معاشرے میں گئے ہیں نا، کچھ تفسیریں کتابیں پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتی، معاشرے کو دیکھ کے سمجھ میں آتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، اعتدال والی، بیلنس ہر چیز میں. کیا ہے بنایا ایسا ہے، وہ الگ بات ہے، ہم نہیں بن کے دے رہے، اللہ نے تو بنا دیا نا، اللہ نے تو چاہتے ہیں ایسی بنے. بیلنس ہر چیز میں. کیا ہے بولو بھائی؟ اعتدال. یہ بڑی زبردست آیت ہے. اس امت کی اس سے بہتر تعریف میں کوئی کلمات ہو نہیں سکتے. آج پوری دنیا میں ہر قوم کو آپ دیکھیں گے نا، بیلنس آؤٹ ہے، یا ادھر کو لڑکے ہوئے یا ادھر کو. عرب میں غیرت ضرورت سے زیادہ آ گئی تھی، بیٹیوں کو دفن کر دینا. بہادری ضرورت سے زیادہ، جہاں بہادری کا موقع نہیں ہے وہاں بھی بہادری دکھا رہے ہیں. ایک شاعر نے کہا ہے کہ مجھے اگر ظالم مظلوم کی مدد کا موقع نہ ملے اور مظلوم کے لیے لڑنے کا موقع نہ ملے تو میں ظالم کے لیے لڑنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تو لڑنا ہے. لڑائی کے بغیر مجھے سکون، بولو نا کیا ہو گیا، نہیں ملتا. دیکھو کہ عجیب کہہ رہے میں مظلوم کے لیے تلوار چلاتا ہوں، ظالموں سے لڑتا ہوں. مجھے لڑائی چاہیے، تمیز سے نہیں بیٹھا جاتا مجھ سے، جنگیں چاہیے. یہ عرب کی بہادری تھی. اگر مظلوم مدد کے لیے نہ پکارے تو چلو کوئی ظالم ہی بلا لے تو پھر اسی کی سائڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں تو لڑنا ہے. تو بہادری تو ہے، مگر یہ تھوڑا حد سے، جہاں بہادری نہیں دکھانی وہاں بھی بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے. ویسے ماشاءاللہ سب بول رہے ہوتے ہیں، جہاں بہادری نہیں دکھانی وہاں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہیں. جب یہ آواز کم ہوتی ہے نا پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. آئندہ کسی مائک والے کو بلائیں، اس کو ذرا اسپیڈ بڑھائیں، اس کی پنکھے چل رہے ہیں نا، آواز دب رہی ہے تو مجھے بولنے میں ٹینشن ہوتی ہے. تو چیخنا جب پڑتا ہے نا انسان کو تو پھر بیان پہ پھر زیادہ توجہ نہیں ہوتی. وہ جو مضامین آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے چیخ و پکار میں لگ جاتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ چیخ و پکار کے تقریریں کرتے کیسے ہیں، بڑا کمال ہے ان لوگوں کا. ہمیں تو بھائی آرام سے، تمیز سے، امن شانتی کے ساتھ. تو بہادری بے موقع تھی، غیرت بے موقع تھی. اب آپ دیکھ لیں دنیا کی قوموں میں آج بھی آپ کو بیلنس نہیں ملے گا. مذہب کو فالو کرنے والے لوگ جو دنیا سے بے رغبتی کی بات کرتے ہیں کہ دنیا، مذہب یہی کہتا ہے نا اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. تو جنہوں نے مذہب کو فالو کیا تو پوری دنیا میں جائیں کہ جو دوسری قوموں کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ دیکھ لو آپ. انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا کہ کپڑوں سے بھی فارغ کر دیا. لنگی پہن لی ہے بھائی، سر کے بال جو زینت کا ذریعہ تھے وہ کیا کیے، اڑا دیے. ہم برما گئے تو وہاں ہم نے دیکھا، وہاں ان کے جو پنڈت ٹائپ کے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بدھسٹ کے جو ہوتے ہیں بڑے، ایک چادر ایک لنگی جو ہم احرام میں باندھتے ہیں نا، جو تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے، ساری زندگی کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. وہ ساری زندگی وہی پہن کے گھومتے ہیں اور سر منڈوا کے رکھتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی دنیا سے دوری، دنیا سے یہ ڈریسنگ، اچھے کپڑے، کاٹن کلف، یہ تو دنیا پرستی ہو گئی نا. بھائی دنیا داری نہیں چاہیے ہمیں. تو سر کے بال انسان کی زینت ہے. ہمارے یہاں تو 1-1 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے بال لگوا رہے ہیں سر پہ.
دنیا سے ایسی دوری کہ سب کچھ چھوڑ کے ننگ دھڑنگ بن گئے, گوشت کھانا چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہندو میں جو مذہبی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں. آج آپ لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ بوجھے لگ رہے ہیں. ہندوؤں میں جو مذہبی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. عیسائیوں میں پادری دور رہتے ہیں نکاح سے اور ان تمام چیزوں سے, بھائی دین کے لیے وقف. تو دنیا کو ایسا چھوڑا کہ وہ دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن گئے. اور اس کے اگینسٹ انگریز ہیں, یورپین ہیں. دنیا میں ایسا گھسے کہ کوئی حلال و حرام کا فرق, بولو نا بھائی, ختم. شراب بھی, زنا بھی, نائٹ کلب بھی, ایک دم اس طرف چلے گئے. اسلام نے ہمیں کیا رکھا ہے اس معاملے میں؟ معتدل. نہ تو دنیا چھوڑنے کی چیز ہے کہ تمہارے لیے بنائی ہے بھائی, ننگ دھڑنگ کیوں گھوم رہے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں جو خانقاہوں میں ٹنڈ کروائی جاتی ہے, یا بعض دیندار لوگ ٹنڈے بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ جی ہم بہت نیک ہیں ٹنڈ کروا کے گھوم رہے ہیں. یہ بعض دفعہ ہمارے مشائخ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کی ٹنڈ کروا دیتے ہیں. بعض لڑکوں کو عادت ہوتی ہے پفیں بنا بنا کے لڑکیوں کو چھیڑنے کی نا, تو ان کے لیے بطور سزا کہ کیا ہے بھائی, آپ فی الحال کچھ وقت کے لیے, جب ایئرپورٹ بن جائے گا اوپر, گھاس ہی نہیں ہوگی تو پف بنے گی, کوئی شو بازی نہیں ہوگی نا. تو یہ شو بازی جس دن ختم ہو گئی, دہشت گردی جڑ سے ختم ہو گئی, تو آپ کو بال رکھنے کی اجازت ہے. یہ بعض دفعہ یہ تربیت کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ یہ ٹرینڈ کرانا کوئی شریعت میں ثواب کا کام نہیں ہے, صرف حج عمرے کے موقع پہ ہے. آپ نے بھی ٹرینڈ کرائی ہے ماشاء اللہ. دیکھو بات ٹرینڈ کی ہو رہی ہے, ایک دم پوری ٹرینڈ لے کے آ گئے مارکیٹ میں. تو زینت سے دوری اختیار کرنا یہ اعتدال سے تجاوز ہے. میلے کچیلے کپڑے, نہاتے نہیں ہیں بعض مذہبی لوگ جو دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں اسلام کے علاوہ. تو اسلام نے نہ تو دنیا چھوڑنے کی اجازت دی, نہ دنیا میں اتنا منہمک ہونے کی اجازت دی کہ حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے. دیکھو دنیا میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں گوشت مت کھاؤ, وہ ویجیٹیرین کہلاتے ہیں نا, سبزیاں کھاتے ہیں, وہ گھاس پھوس پتے متے کھا کے گزارا کیا, کیڑے ککڑیاں پان وان. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں گوشت کھاؤ, لیکن انہوں نے کتے سور بھی حلال کر دیے. ایسا ہی ہے نا. اسلام نے کیا کیا ہے؟ معتدل. اسلام معتدل ہے بھائی. نہ تو گوشت بالکل چھوڑو, کہ گوشت بھی ایک بہترین پروٹین سے بھرپور چیز ہے, یہ اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں, لیکن گوشت کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے گدھے بھی کھا جاؤ. انسان ہو تم, چوہے دیکھو چائنیز تو چوہے بھی ابال کے کھا رہے ہوتے ہیں. سور مت کھاؤ, کتے مت کھاؤ, بلی مت کھاؤ, یہ درندے ہیں, یہ تمہاری خوراک نہیں ہے. بتا دیا بھائی یہ جانور کھا سکتے ہو, اور ان میں بھی ایک طریقہ ہے ذبح کر کے کھاؤ تاکہ ان کا خون ان کے جسم سے نکل جائے. تو یہ اعتدال والا دین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں. ہندوؤں میں پنڈت لوگ یا پادری عیسائی میں نکاح ہی نہیں کرتے ساری زندگی. وہ کہتے ہیں عورت سے دور رہنا کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ شہوت پرستی ہے شادیاں. ایک شادی شہوت پرستی, چار کو کہاں سے کریں گے وہ ہے بھائی؟ ان کا تو ایک شادی صحیح نہیں ہے, اور کم عمر سے کر لے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی ایک تو عیاشی ہے. تبھی تو ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم عمر سے نکاح کیا نبی نے, یہ تو معاذ اللہ عیاشی کہتے ہیں. ایک قوم نے نکاح کو عیاشی سمجھ لیا, اور ایک قوم کے ہاں زنا کرنا بھی کوئی برا عمل. روزانہ نئی لڑکی سے منہ کالا کرتے ہیں نائٹ کلبوں میں جا کے, گرل فرینڈ کلچر کو پروموٹ کیا. ان کے ہاں وہ ایسے غیرت لس ہوئے کہ ان کے ہاں گرل فرینڈ رکھنا بھی کوئی عیب. یار بول تو نہیں ہے تو زور سے بولیں یار, مجھے حیران ہوتا, بولے نہیں ہے ان کے ہاں یہ کوئی عیب نہیں ہے. اب آئے نا مزہ آیا. یہ مائک اس ریکارڈنگ میں جا رہا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں وہ جنات بیٹھے ہوئے, کوئی آواز نہیں آ رہی آگے سے. تو ان لوگوں نے غیرت کے ایسے ریکارڈ توڑے, یعنی غیرت سے مراد بے غیرتی کی معذرت کے ساتھ,
تو گرل فرینڈ بھی ان کے ہاں وہ بھی رکھ سکتے ہیں, آپ فخر سے بتاتے ہیں. تو وہ ادھر اسلام کیا ہے؟ اعتدال. گرل فرینڈ, زنا, یہ بے غیرتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اور حلال طریقے سے بھی عورت کے قریب نہ جاؤ, یہ بے وقوفی ہے, یہ غیرت نہیں ہے. یہ کیا ہے بھئی؟ ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. اور کم عمر سے نکاح, بڑی عمر سے نکاح, اللہ نے فرمایا سب اجازت ہے, جہاں رشتہ مل جائے کر لو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں رشتہ مل جائے. اگر کوئی اپنی کم عمر بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, بیٹی بھی راضی ہے, ابا بھی راضی, رشتہ دار بھی راضی, آپ بھی خوش, پھر پڑوسیوں کی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ پڑوسیوں کا فالٹ ہے, آپ کا فالٹ. او بھائی ہمارے پڑوسی ایسے نہیں ہیں, کوئی پڑوسیوں سے بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک مثال عام طور پہ دے رہا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, یہ سہیں کہ یار مفتی صاحب مجھ پہ اشارہ کر رہے ہیں بار بار, ہمارے پڑوسی ہیں نا. لیکن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو اسلام نے بتا دیا کہ بھائی نکاح کیا ہے, یہ کرو, ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. اور بلکہ حکم دیا جلدی کرو. تو اسلام نے اعتدال والا راستہ بتایا نا. اور دیکھتے ہیں ہم اسلام میں اعتدال. لباس کے بارے میں دیکھو, بالوں کے بارے میں بھی بعض مذاہب میں دستور ہے کہیں کے بھی بال نہ رکھو. بعض لوگوں میں تو فیشن ہے, سر بھی مڑوا لیا, داڑھی بھی, مونچھیں بھی, بالکل ایک دم جیسے تیزاب سے نہا کے آئے ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ کہیں کے بال بھی نہیں کاٹنے. جیسے سکھوں میں ایسا ہوتا ہے, داڑیاں نان اسٹاپ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مونچھیں, باقی چیزوں کی میں رپورٹ پیش نہیں کر سکتا بھائی, جو ہم رپورٹ اسی کی پیش کر سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہے نا چیزیں, باقی ان کے گھریلو معاملات ہیں وہ آپس کے ان لوگوں کے. لیکن سر کے بال ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ مونچھیں بڑی چلی جا رہی ہیں, داڑھی بڑی چلی جا رہی ہے. ایک قوم نے سرے سے بال ہی بالکل اڑا دیے, ایک قوم نے بال رکھے تو ایسے کہ کہیں کے بھی نہ کاٹو. اسلام نے اس معاملے میں بھی کیا کیا بھائی؟ اعتدال. نہ ہر جگہ کے بال رکھنے ہیں, نہ ہر جگہ کے بال چھوڑنے. داڑھی رکھنی ہے. مرد اور عورت میں فرق کس کا ہے؟ چہرے میں. داڑھی سے مرد اور عورت کے چہرے میں فرق آتا ہے. دیکھو ببر شیر کی ہوتی ہے داڑھی, شیرنی کے نہیں ہوتی. مرغے کے کلغی اور بال ہوتے ہیں, مرغیوں کے, بول لو یار بولو اللہ کا واسطہ, یہ سبق, مرغیوں کے نہیں ہوتے. مور کے بڑے بڑے ریش ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں, دہشت ہوتی ہے. مورنی پہ نہیں ہوتی. سرخاب کے خوبصورت بال ہوتے ہیں جس کو ہم پر کہتے ہیں, سرخاب کی مادہ کے نہیں ہوتے. بکرے کی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں, بکریوں کے دہشت بالوں سے ہوتی ہے. ہر نر کو اللہ نے بال دیے ہیں, مادہ کو نہیں دیے. اب شیر اگر اٹھے ایک دن, معذرت بھائی جو بغیر داڑھی والے, پیش کی معذرت, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں میں. اب دیکھو کسی دن شیر اٹھے اور وہ ہمارے حضرت جو ہے نا, یہ جو ریزر ہے نا اس کو پھاوڑا کہتے تھے, صحیح ہوتا ہے نا, وہ پھاوڑے سے نہیں وہ کھینچ رہے تھے, یہ بھی پھاوڑے سے جو ہے نا وہ. اب شیر کسی دن اٹھے, بولے شیرنی سے کہ یار ماشاءاللہ تم کیسی چمک رہی ہو, بالکل ایسے زبردست, تو میں بھی جو ہے نا یہ صاف کر دوں گا. تو شیرنی کو اچھا لگے گا وہ شیر؟ بولے کہ بھائی میں سہیلی بنانے کے لیے تو بہت سی شیرنیاں ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح مرغا کسی دن اٹھے, بولے یہ کیا میرے اوپر کلغی لٹک رہی ہے اور یہ کیا جھالریں والے لٹک رہی ہیں. مرغی کو دیکھو ٹینشن فری ہے, وہ بھی کٹوا دے اپنی یہ ساری چیزیں, تو پھر کچھ رہے گا. وہ جلال, روب, دبدبا مرد کے چہرے پہ داڑھی سے پیدا ہوتا ہے. تمام پیغمبروں کے داڑھی تھی, ہمارے نبی کی گھنی داڑھی تھی. یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان, داڑھی کے ساتھ یا بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ. اکیلا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے. اور یہ تو انگریز نے آ کے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا میرے بھائی.
دیکھو داڑھی رکھ کے کوئی کاٹے کتنا عجیب سا لگتا ہے نا یار, چہرے کی سارا نور ختم ہو گیا, اور نہ ہو پھر رکھ لے تو کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا. چہرے پہ نور, داڑھی, آج تک کوئی ایسا چہرہ آپ نے دیکھا جس کے چہرے پہ نور ہو مگر داڑھی نہ ہو؟ مرد کی بات کر رہا ہوں, بولو نا. کبھی دیکھا یار بڑا نورانی چہرہ ہے مگر کلین شیو ہے, داڑھی نہیں ہے, یا بڑی بڑی مونچھیں ہیں داڑھی نہیں ہے. پولیس والے ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں, بعض پولیس والوں کو مونچھ کا الاؤنس ملتا ہے, اتنی بڑی بڑی مونچھیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ. کبھی کسی نے کہا ہے کوئی دم کرانے کا دل کیا؟ بھائی یہ تو مرد کی زینت ہے. اعفوا اللحا, بڑھاؤ. اب ہمارے اہل حدیث حضرات جو علماء ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, وہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں بڑھاؤ, کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہیں کاٹ سکتے آپ, بڑھاتے چلے جاؤ. تو ہم ان کی خدمت اقدس میں کہتے ہیں دیکھو شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی حد بندی نہ ہو. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو کیا پڑھتے چلے جاؤ؟ ہے بھائی 5 ہے بس, اس کے بعد بریک ہے, باقی پھر مرضی ہے, 6 پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے, لیکن ہے فرض کتنی؟ 5. اللہ نے حکم دیا روزے رکھو, کتنے؟ 30 روزے ہیں نا, 29 یا 30, باقی اضافی جتنا مرضی غریبی ہے. تو شریعت کے زکوٰۃ کتنی ہے؟ یہ سعید انور کی دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سعید انور سے کسی اہل حدیث نے کہا تھا, جو کرکٹر ہے نا, توبہ کر لی جنہوں نے, کہ یہ جو 1 مٹھی سے زیادہ داڑھی ہے یہ تو کاٹنا حرام ہے. تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%. 2.5% تو ہے, ایک لمٹ ہے, اضافی غریبی ہے, زیادہ دے دو. تو ایسے ہی داڑھی بڑھانے کا حکم ہے, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لمٹ ہی نہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹ لیا کرتے تھے, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس سے زیادہ کاٹنا جائز ہے. باقی آپ بڑھانا چاہیں تو اور اچھی بات ہے, لیکن اتنی نہ بڑھے کہ دیکھنے والوں کو بری لگنے لگے. وہ ہر آدمی کے اپنے حساب سے ہوتا ہے. اور یہ جو خط بنا رہے ہیں داڑھیوں کے الٹے سیدھے, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. وہ جو نیچرل, جو اللہ کی طرف سے جو چہرے پہ بال نکلتے ہیں نا, وہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کے ڈیزائن چہرے کے حساب سے اللہ نے آپ کو لگائے ہوتے ہیں. وہ اس میں کپ رکھ کے, پیالے رکھ کے نا, عجیب عجیب سے ڈیزائن نہ بنایا کرو, برے لگتے ہیں وہ. تو بہرحال مرد کو زینت بخشی اللہ نے کس سے وائے؟ داڑھی کے بالوں. دیکھو دادا جب ہی لگتا ہے جب چہرے پہ کیا ہو؟ داڑھی ہو. یار آج کل دادے بھی مارکیٹ میں عجیب عجیب سے آ رہے ہیں, دادا ہی نہیں لگ رہے ہوتے. دادا تو لگے گا یار, جو دادا تو دادا ہی لگتا ہے نا, جب داڑھی تو ہو نا اس کے. تو نہ تو یہ حکم دیا, ابھی داڑھی پہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں افورڈ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. تو اسلام نے حکم دیا داڑھی بڑھانی ہے. مونچھوں کے بارے میں اجازت دے دی, بھائی جیسا رکھ سکتے ہو رکھ لو, کاٹنا بہتر ہے, کیونکہ داڑھی بھی بڑی ہوئی ہو, مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہوں اور بال بھی پٹے والے, پھر ایسا لگے گا جیسے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے بیٹھے, ایسے ہی لگے گا نا. بال ہی بال, دو آنکھیں نظر آ رہی ہوں گی, جھاڑیاں ہیں وہاں کوئی بندہ چھپا ہوا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بال بھی اتنے بڑے اور وہ داڑھی بھی, مونچھیں بھی نان اسٹاپ. تو حکم دیا قص الشوارب, مونچھیں گھٹاؤ. کتنی؟ کم از کم ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا رہے. بڑھانی ہے تو سائڈوں سے بڑھا سکتے ہیں. بعض لوگوں کا ہونٹ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں مونچھوں کے بالوں سے, ڈکن کی طرح مڈگارڈ ہوتا ہے نا, جیسے گاڑی کا آگے جو بمپر ہوتا ہے. اب اللہ کے بندے, تو کھا رہا ہے, پی رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے؟ تجھے گھن نہیں آتی؟ پانی بھی, جب وہ پانی پی رہے ہیں تو بال اس میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ گندگی ہے. اور ہونٹ اللہ نے انسان کو زینت کے لیے دیے, وہ ہونٹ بھی چھپا دیا آپ نے. تو عجیب ڈرامے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کیسا پیارا حکم دیا بھائی, مونچھیں کم رکھو. داڑھی, مونچھیں بڑھانے سے نورانیت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بے بولو نا بھائی, کم ہوگی. ڈاکوؤں کی ہوتی ہیں بڑی بڑی مونچھیں. ہمارے ایک مشہور ڈاکو ہیں, پہلے تھیں اب کٹوا دی انہوں نے, سب جانتے ہیں, جو بہت اونچے جنہوں نے ترقی کی. وہ بھی جب تک
پروفیشنل ڈاکو تھے نا, تو مونچھیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے. جب وہ تھوڑا سا ایک ان کو احساس ہوا کہ اب چھوڑے زیادہ میں, کیونکہ بہرحال پنگے تو نہیں لے سکتے نا, ڈاکو تو ڈاکو ہی ہوتا ہے. تو جو پروفیشنل ڈاکو ہوتے ہیں وہ آج بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو نورانیت چہرے سے دکھانی نہیں ہے. بھائی ہم نے کوئی دم تھوڑی کرنا ہے کسی پہ, دعا تھوڑی کرنی ہے, وہ تو گھر اجاڑنے ہیں, تباہ کرنے ہیں. اس کے لحاظ سے مونچھیں بالکل سوٹ کرتی ہیں ان کے اوپر. تو کیسا پیارا حکم دیا, مونچھیں گھٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. سر کے بالوں میں آپ کو اختیار دے دیا, بھائی چھوٹے بھی رکھ سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو, پٹے والے بال بھی رکھ سکتے ہو, اجازت ہے. ٹرینڈ بھی کرا سکتے ہو, اگر بالوں کا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے ٹرینڈ کرا لو, تمہارا اپنا سر ہے, جیسے چاہو چلو. بہتر یہی ہے کہ بال رکھے جائیں, جب اللہ نے سر پہ بال دیے ہیں تو رکھنے کے لیے دیے ہیں نا, لیکن پھر جائز ہے, بہرحال کٹا بھی سکتے ہیں, ثواب نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ بال رکھے جائیں. اس پہ دلائل میں ایک دفعہ بہت تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ سر پہ بال رکھنا یہ ٹرینڈ سے افضل ہے. اس کے دلائل کیا ہیں, یا پھر کسی اور وقت اس پہ رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جہاں جو وہ بال جہاں گندگی ہو سکتی ہے ان کو رکھنے کو اسلام نے حرام قرار دے دیا. بغلوں کے بال, زیر ناف بال, یہاں گندگی ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ مدت علماء کہتے ہیں 15 دن ہے, 15 دن سے زیادہ آپ یہ بال نہیں چھوڑ سکتے. اور حدیث میں آتا ہے 40 دن تک تو بالکل حرام ہے, پھر تو نماز مکروہ ہونا شروع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے بہتر بالوں کے بارے میں حکم ہو نہیں سکتا. نہانے دھونے کے بارے میں آ جائیں. کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی, نہانے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں. بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میلا کچیلا رہنا عبادت ہے. جتنا میلا کچیلا ہوگا, گندا, بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوگا ان کا, بدبو آ رہی ہوگی جسم سے, بدبو آ رہی ہوگی. یہ اعتدال سے تجاوز ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ, میں قوموں کے نام نہیں لیتا, بلا وجہ کسی قوم کو بدنام کرنا اچھا نہیں ہے. بعض لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں بیان, لیکن قریب سے گزرتے ہیں تو بدبو کے وہ جو ہے نا بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اسلام نے اس بارے میں بھی کیسی اچھی رہنمائی کی. بھائی میلا کچیلا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے, اور اس بارے میں تو اسلام نے اتنی تاکید کی. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ, فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل لازمی کرے. روزانہ غسل کو اگر ضروری قرار دے دیا جاتا تو یہ بھی حرج تھا. اچھی بات ہے روزانہ نہائیں, لیکن ہر آدمی روز نہیں نہا سکتا, خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے. آسانی دے دی بھائی, وضو دن میں 5 دفعہ کرو گے, منہ دن میں 15 دفعہ دھلے گا تمہارا. بھائی ہر وضو میں 3 دفعہ دھوتے ہیں نا, تو 5 دفعہ وضو میں کتنی دفعہ دھلے گا؟ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو 15 دفعہ منہ دھلاتا ہو آپ؟ ایسے تو اچھے بچے بھی نہیں کرتے. مائیں کہتی ہیں نا اچھے بچے منہ دھو کے سوتے ہیں یا کلی کر کے سوتے ہیں. اتنے اچھے بچے دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں. دن میں 15 دفعہ منہ دھوتے ہو, 15 دفعہ منہ صاف کرتے ہو, کلی کرتے ہو, 15 دفعہ یا کم از کم 5 دفعہ دانت صاف کرتے ہو, 15 دفعہ ناک صاف کرتے ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صفائی میں تو اسلام نے ریکارڈ توڑ دیے. اور پھر غسل جنابت الگ ہے, غیر مسلموں میں غسل جنابت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح صبح آفس چلے جاتے ہیں سوٹ ٹائی پہن کے, وہی ناپاکی کی حالت میں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا. یہ جو غیروں میں چمچوں اور کانٹوں سے کھانے کا رواج آیا ہے, یہ ایک ضرورت کی وجہ سے آیا ہے. ضرورت یہ کہ ان لوگوں میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا, انہی گندے ہاتھوں سے کھانا شروع کرتے تھے. ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے بیماریاں پھیلیں گی, تو یہ نہیں کہ اب ہاتھ دھونا شروع کر دیں, اس کا آلٹرنیٹ انہوں نے چمچے اور کانٹے نکال لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو وہاں سے یہ رواج آیا چمچے اور کانٹے اور یہ سب چیزوں کی, ہاتھ دھونے کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. ہمارے یہاں تو بھائی یا تو بیسن پہ جا کے پہلے ہاتھ دھو, ورنہ مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھونے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو نسوار کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, آپ اندازہ لگا لو. نسوار کا اتنا احترام کر رہا ہے, وہ کھجور اور زمزم کا کیسا احترام کرے گا, خود سوچو یار. تو یہ صفائی ہے اسلام کی. دانتوں کی صفائی, اچھا بعض قوموں میں صفائی ہے نا, اس میں بھی بیلنس نہیں ہے. باہر کی صفائی بہت زیادہ, اندر کا خیال نہیں ہے. گھر صاف ستھرے, سڑکیں صاف, روڈ صاف, برش نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ بہت لوگوں میں ہے. نہائیں گے نہیں کئی مہینے. ہمارے رشتہ دار گئے کہیں فرانس, کہنے لگے کہ یار فرانسیسی دنیا کی بڑی نفیس قوم ہے, سنا ہے میں نے, بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی, خوشبوؤں کا استعمال بہت ہے, بڑے نفیس. کہہ رہے ہیں ہم بھی فرانس چلے گئے تو پتہ چلا ان کے ہاں خوشبو اتنی زیادہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا بھائی, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ. تو ان کے ہاں نہانے کا, اب تو نہانے لگے ہیں لیکن زیادہ تر, یا زیادہ تر بھی نہیں کہنا چاہیے, بہت سے لوگوں میں نہانے کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ پھر پرفیوم کی جو انڈسٹری ہے نا اس نے بڑی ترقی کی ہے. اس بدبو کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے, اسپرے. کہہ رہے میں نے وہاں دیکھا صبح اٹھ کے کلی کر کے برش کر کے منہ کی بدبو دور نہیں کرے گا, اسپرے کر کے آفس چلے جائیں گے. ماؤتھ اسپرے ہے بھائی. صبح جب اٹھے نا تو منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو ہمارا اول تو ہمارے یہاں الحمدللہ بدبو آ نہیں رہی ہوتی. رات کو ہم نے بریانی کھائی ہوتی ہے خوشبودار, کوئی کتے بلی الحمدللہ نہیں کھائے ہوتے, سور نہیں کھایا ہوتا, کوئی کتے نہیں کھائے ہوتے, حلال گوشت ذبح کر کے کھایا ہوتا ہے. اور اس میں بھی بریانی مسالہ, اور وہ ایسے, یہ جو مسالے کی جو صنعت ہے یہ تو ہندوستان سے چلی ہے. 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی نیو کراچی میں 5 روپے پلیٹ, ابھی تھوڑی بڑھا دی ہے اس نے. یہ جو مسالے ہیں نا یہ تو ہندوستان کی ایک سوغات ہے, ذائقے. اب ہم بھی گوروں کو اس چیز پہ لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ تو ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں بیچارے. اب اللہ کا شکر ہے لندن میں بھی بریانی کے سینٹر کھل گئے ہیں, اب گورے بھی آتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں. حلیم, اس پہ پھر نیمبو نچوڑ کے کسی گولے کو کھلاؤ آپ, وہ پھر وہ بھول جائے گا وہ ساری چیزیں جو کھا رہا ہے پہلے سے. کوفتے, کھنڈیاں, اور جو ہندوستانی کھانے ہیں نا کبھی بڑیاں, منگوچیاں, یا آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا نئی نسل نے. پھر کباب کی درجنوں قسمیں, شامی کباب, چپلی کباب. ان کے ہاں ایک ہی قسم ہے کباب کی, بلکہ کباب ہے ہی نہیں, وہ پیزا کھاتے ہیں. بہت زیادہ جب لائف کو انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے نا تو وہ کیا کھا لیتے ہیں, پیزا. تو آج ہم نے پیزا کھا لیا. ہمارے دسترخوان پہ آپ دیکھو یار, کوفتوں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. پسندے الگ چیز ہے, اوجڑی الگ پکانا آتا ہی ہے بھائی. پٹ کا گوشت الگ ہے, چانپیں الگ چل رہی ہیں, ہر چیز کا الگ ڈیزائن اور 10 طریقے. خیر یہ جب چیزیں ہم خوشبودار کھا کے سوئیں گے تو میرے بھائی صبح, بلکہ لوگ تو جو شادی شدہ ہیں نا گھر کے باہر کھا کر آتے ہیں تو گھر میں منہ چھپا رہے ہوتے ہیں بیگم سے. خوشبو سے بیگم کو اندازہ ہو جائے گا گھر سے باہر کھا کے آیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو کسی ڈاکٹر صاحب نے ایک اسپرے دیا, ویسے ہی گفٹ کے طور پہ نا, باہر سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اسپرے ہے کھانے کے بعد منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. ایسے کیا جاتا ہے, اس سے کھانے کے بعد جو منہ میں بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب حماقت کی ایسی عجیب مثال میں نے نہیں کبھی دیکھی. فرمایا کھانے کے بعد منہ میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو بولو نا بھائی نہیں ہوتی. کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ کے بندو, منہ ایسی چیز ہے اللہ اس کو بدبو والا بناتا ہی نہیں ہے. کھانے کے بعد تو آدمی منہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی مانگ لے گا کہ کیا کھا کے آیا ہے بھائی.
تو حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت یہ جس ہوٹل سے, وہ ڈاکٹر تو اچھے آدمی ہوں گے, ان کا مذاق نہیں اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ چائنا سے آئے ہوں گے. وہاں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ جب کھاتے ہیں تو بدبو ختم کرنے کے لیے تیزاب سے کلی کرنی پڑتی ہے ان کو, اتنی بدبو آ رہی ہوتی. میں نے بھی بعض نمازیوں کو دیکھا ہے, یہاں جب آتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ڈکارے مارتے ہیں تو اللہ کی پناہ, پتہ نہیں کیا کھا کے آ رہے ہو یار. حالانکہ ڈکار میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو تھوڑی ہوتی ہے, لیکن جس کی ڈکار میں بدبو آ رہی ہے سمجھ لو یہ بہنوں کی جائیدادیں کھا کے آ رہا ہے. یہ حلال چیز کھا کے یا تو پیٹ خراب ہے قدرت کی طرف سے, اگر پیٹ بھی خراب نہیں ہے پھر بھی ڈکار میں بدبو ہے, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت کا مال ہے جو کھا کے آیا ہے. یہ حلال میں نہیں, حلال میں خوشبو ہوتی ہے. تو اسلام نے کیسا بیلنس کیا, دیکھو کیسا اعتدال والا راستہ. صفائی کے معاملے میں اسلام نے حکم دیا کہ باہر کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے, لیکن اندر کی انٹیریئر جو ہے وہ زیادہ صاف ہونا چاہیے. اور انٹیریئر میں سب سے پہلے پیٹ ہے, پیٹ میں پاکیزہ چیزیں ڈالو, ناپاک اور گندی چیزیں مت ڈالو. اب آپ اوپر سے دیکھو, کوئی بڑا اچھا نہا دھو کے بڑا ڈیٹول سے نہایا ہے, وہ خوب صاف ستھرا ہے, مینڈک کھا رہا ہے, خدا کی قسم آپ کو اس بھنگی سے گھن نہیں آئے گی جو گٹر سے نکلا ہے ابھی, اس سے زیادہ گھن آئے گی. یہ عجیب صفائی ہے یار, تم کھا مینڈک رہے ہو, اوپر سے نہا دھو کے آئے ہوئے ہو, اور کہہ رہے ہو وائرس کیسے پھیل گیا, ہم تو اتنے صاف ہیں. میں دیکھو ایک عجیب, طلبہ کو میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع, کہ ہم نے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجا اس عذاب میں یہ بھی تھا مینڈک. فرعونی جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا تو مینڈک نکل آتے تھے اس میں سے, ان کو گھن آتی, حالانکہ کافر تھے. تو میں کہتا اگر فرعون جو ہے نا چینی ہوتا فرعون کی قوم, اللہ مینڈکوں کا عذاب بھیجتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ ورنہ کھانے میں مینڈک نکلیں گے, تو کہتے اب تو بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کھانے میں اب اللہ کی طرف سے کیا مل رہے ہیں, بالکل زندہ سلامت بہترین قسم کے گاڈ گفٹڈ مینڈک مل رہے ہیں, وہ تو پکڑ پکڑ کے اور کھا جاتے. اتنی گندی چیز جو فرعون جیسے کافر پہ بھی عذاب بن کے آئی ہے اور ان کو گھن آتی تھی, وہ آج بہت سی قوموں کی خوراک بن چکی ہے, تکے بنا بنا کے کھا رہے ہیں اس کے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, سمجھ رہے ہو, ورنہ ابھی 2-3 مینڈک جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ مفتی صاحب کا بیان لمبا ہو گیا, تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے. ایسا ہی ہے نا. اور ان کے مینڈک تو پھر بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں, ہمارے مینڈکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے گٹر سے نکال کے لے آتے, کیا کر لیتے. تو ہمارے یہاں جو وائرس کم پھیل رہے ہیں نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم, گلی میں بے شک کچرا ہوتا ہے, گٹر ابل رہے ہیں, لیکن کھاتے کم از کم پاکیزہ چیزیں, طیبات, حلال اور پاکیزہ. تو یہ بھی اسلام کی صفائی کا نظام ہے جو غیروں سے بالکل مختلف ہے. اسلام نے صفائی اندر سے شروع کی ہے. سب سے پہلے پیٹ کی صفائی, پیٹ کے بعد سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی, کیونکہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ دانتوں سے لگ کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہوئے بھی مسواک, رات کو سوتے ہوئے بھی مسواک, اور ہر نماز کے وقت الگ مسواک. 7-8 مرتبہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کو صاف کرتے تھے, اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. آج مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے صاف ستھرے نیٹ کلین, جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ان کے دانت نظر آتے ہیں تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی مزاج کے لحاظ سے صاف نہیں ہے, یہ شو بازی والی صفائی ہے. اگر اس کے مزاج میں صفائی ہوتی تو سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتا. جتنے کپڑے چمک رہے ہیں دانت اس سے زیادہ چمک رہے ہوتے. جس کے دانت کپڑوں سے زیادہ نہیں چمک رہے, اس کا مطلب یہ شو بازی والی صفائی ہے, کیونکہ آپ اندر گندگی مشکل سے برداشت کرتے ہیں. کسی کے دانتوں کا رنگ ہی پیلا ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ تیزاب سے بھی دھو لیں وہ نہیں ختم ہوتا. تو ایسا نہ ہو کسی کے دانت دیکھ کے آپ فتوے لگانا شروع کر دیں. وہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا بھائی, بعضوں کے دانت میں نے دیکھے ہیں وہ سارا دن تیزاب سے بھی کلیاں کرتے رہے وہ نہیں سفید ہوتے, وہ قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب صفائیاں ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں. تو یہاں بھی اعتدال کس میں ہے, بولو بھائی, اسلام میں.
کمانے کے بارے میں اسلام میں اعتدال ہے. کمانا, بعض لوگوں نے تو دنیا پرستی کو حرام کر دیا نا, وہی رہبانیت, اور بعض کے ہاں کمانے میں جوا بھی آ گیا اور سود بھی آ گیا. گولڈن کی کے نام سے ایک کمپنی چل رہی ہے آج کل, وہ کہتے ہیں ہماری یہ پروڈکٹ آپ اتنے میں خریدو, 5 آدمیوں کو آپ ہمارا کسٹمر بناؤ, 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ اگر پہنا دی نا, کیونکہ وہ بیچی نہیں جاتی, وہ باقاعدہ پہنائی جاتی ہے, 5 کو آپ نے پہنا دی اس لالچ میں کہ یہ 5 پھر جن 5 کو پہناتے رہیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملتا رہے گا, تو اس لالچ میں وہ پہن لیتے ہیں. اب یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے تجارت کا. ایک چیز جو 5,000 روپے کی ہے آپ وہ 15,000 کی کر کے بیچ رہے ہو, اور اگلا اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ اس چکر میں لے رہا ہے, وہ 10,000 داؤ پہ لگا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں آگے 5 کو پہنانے میں کامیاب, اگر پہنا لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پہنایا تو یہ گئے میرے. تو یہ بھی جوا ہے, ساری دنیا کر رہی ہے بزنس. اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو نا بھائی, نا جو اضافی رقم بھی آپ کسی بھی طرح داؤ پہ لگاؤ گے تو وہ جوئے کی شکل بن جائے گی. تو جس بعض قوموں نے ہر طرح کی تجارت کو, سود کو حلال کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اسلام نے کیسے پیارے اصول بیان کیے تجارت کے. تو بھائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی معتدل امت بننا پڑے گا, آپ کو بھی بننا پڑے گا. تو وہ جبھی بنیں گے کہ اپنے تمام معاملات کس سے طے کروائیں؟ بولو نا بھائی, شریعت سے. قتل کے کیس ہیں تو اخپل طریقہ نہیں چلے گا, اس میں اخپل طریقہ نہیں چلے گا. شادی بیاہ کے معاملات میں اخپل طریقہ نہیں چلے گا. وراثت کے معاملات میں اخپل طریقہ, بھائی اخپل طریقہ ہے نا, ہمارے یہاں بہنوں کی نہیں جاتی وراثت, اخپل طریقہ ہو گیا. ہمارے یہاں جب تک امی زندہ ہیں ہم لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے. بھائی تمہارے یہاں کا اسلام کچھ اور ہے. بھائی ہمارے ابو کا انتقال ہوا, ہماری امی جب تک زندہ ہیں, تو ہم لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب تک ہم لوگوں کی امیاں زندہ ہوتی ہیں ہم لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے. بھائی کیوں؟ آپ لوگ کیا کوئی الگ مخلوق ہو, مریخ سے آئے ہو آپ لوگ؟ بھائی ہم لوگ کا یہ ہمارا یہ رسم ہے. تو ٹھیک ہے, جنت میں آپ کو جب اللہ کہے گا کہ کون کون ہے جس نے وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کیا, تو آپ کہہ دینا اللہ ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم لوگ کے ہاں یہ رواج تھا. تو اللہ کہے گا آپ لوگوں کے لیے میں نے الگ سے جنت بنائی ہے جس میں عام جنتیوں کے اصول, بولو نا, عام جنتیوں کے تو یہی اصول ہیں جو اللہ نے حکم دیا مرنے کے فوراً بعد وراثت تقسیم کرو. یہ عام, آپ کے لیے الگ خصوصی رعایت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسی خصوصی پیکج آپ کو لوگ کے لیے ہے تو بھائی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کوئی الگ سے کسی قوم کے لیے کوئی ابھی تک پیکج قرآن میں کوئی ذکر میں نے نہیں دیکھا. کم از کم کوئی حوالہ ہو کسی کے پاس کہ بھائی پٹھانوں کے لیے الگ سے جنت ہے, پنجابیوں کے لیے الگ ہے, ارائیوں کے لیے پنجابیوں, پھر میمنوں کے لیے الگ ہے. میمنوں کے لیے, میمن میں تو آپ کو پتہ ہے شادی کے وقت ایک فلیٹ دینا ضروری ہے بچیوں کو. جب بچی کی شادی میمن لوگ کرتے ہیں, سب میمن نہیں, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو فلیٹ جہیز میں لازمی ملتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تمہارے یہاں ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اللہ سے ہم کہہ دیں گے اللہ میمنوں کے لیے جو قرآن میں تو ہے کہ سارا خرچہ کس کا ہوگا نکاح پہ؟ بولو بھائی, مرد کا ہوگا. بما انفقوا من اموالہم. تو آپ کیونکہ میمن کی ایک مخصوص قوم ہو تو آپ کے لیے ہم دیکھ لیں تو کوئی قرآن میں کوئی حاشیہ بھی شاید نازل ہوا ہو بعد میں. بھائی کتابوں کے حواشی ہوتے ہیں نا, حاشیہ ہوتا ہے, یہ اصل ہے متن ہے, آگے حاشیے میں آپ جائیں گے تو اس کی بقیہ اگلے صفحے پر, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے کوئی قرآن کا کچھ بقیہ حصہ رہ گیا ہو جو میمنوں کے لیے الگ سے نازل ہوا ہو. تو پورے اسلام کو فالو کرنے کے لیے کوئی بھی تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, بات پھر وہیں سے گھوم کے آ جاتی ہے ادھر ہی دوبارہ. وہ میں دوبارہ نہیں کر رہا بات, وہ آپ سمجھ گئے ہیں. اس معاملے میں بھی خود ساختہ اصول بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک صاحب تھے, وہ بات لمبی ہو جائے گی. کچھ سوال وہ ہیں کہ کچھ پرچے, سوال کے 1-2 پرچے دے دیں بس, میں وہ نمٹا کے بیان ختم کرتا ہوں.
جمعے کی نماز کے فوراً بعد ایک نکاح ہے, آپ سب حضرات بیٹھیں, انشاءاللہ ثواب ملے گا. سابقہ مدرس و بانی جامعہ انوار القرآن نارتھ کراچی, استاذ القرآن استاذ العلماء حضرت قاری عبدالرشید, جنہوں نے اپنی 65 سال کی پوری زندگی قرآن مجید کی تعلیم میں وقف کر دی تھی, آج جن کے سینکڑوں کی تعداد میں علماء قراء حفاظ کرام جو آج بھی دین کی خدمت میں سعادت حاصل کر رہے ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ, جن کی وفات بھی قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ہوئی, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی تدفین محمد شاہ قبرستان میں. جنازہ کب ہے؟ اچھا ابھی کہاں؟ یہیں پر ہے, نماز کے فوراً بعد ہے. ٹھیک ہے, نماز کے بعد پہلے جنازہ ہوگا, پھر انشاءاللہ ایک نکاح. اور قاری عبدالرشید صاحب محتمم مدرسہ عربیہ بلال کالونی بقضائے الہی انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جی. نماز جنازہ جمعہ کے فوراً بعد یہاں دونوں جنازے؟ اچھا یہی ہیں, چلیں پھر یہ نماز کے بعد دیں, یہ میں نماز کے بعد, وقت کافی زیادہ ہو گیا. اچھا یہ الفلاحیہ مدرسہ بن رہا ہے یہاں پہ, لڑکیوں کا مدرسہ, آپ نے دیکھا ہوگا تعمیری کام ہو رہا ہے, تو انتظامیہ کی طرف سے خصوصی گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. ہائے 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 ہائے. حج کے سفر کا آغاز کیجیے سود سے پاک پاکستان کے سب سے بڑے اسلامی بینک کے ساتھ. حج درخواستیں 24 فروری سے 2020 تک فراہم اور موصول کی جائیں گی. حج کے لیے جمع کی جانے والی رقم مقام روانگی, او بھائی یہ تو مجھے بتا دیں کس سے رابطہ کریں, پھر ڈیٹیل تو وہ بتائیں گے. نعیم بھائی سے رابطہ کریں جو حضرات حج پہ جانا چاہتے ہیں. تو نعیم بھائی جو مسجد کمیٹی کے ہیں نا, تو وہ حج کا بھی ان کا کوئی سسٹم ہے, باقی ڈیٹیل یہ ان کو خود پمفلیٹ پکڑا دیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.